اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ آج یہ 7 آیات ہم نے پڑھنی ہیں، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 25 تک۔ گزشتہ آیات میں آپ نے نوٹ کیا اسلام کے معاشرتی احکام کا ذکر ہو رہا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کا بھی ذکر ہوا، وراثت کا بھی ذکر ہوا۔ آج فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حل حلال ہوا، یحل حلال ہوتا ہے، لا یحل حلال نہیں ہوتا، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، عورتوں کو وراثت میں لے لو، کرہن زبردستی۔ یہاں عرب جاہلیت کی ایک برائی کا حوالہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے سے پہلے جاہلی دور میں عرب میں ایک رسم تھی کہ ان کے ہاں جو شخص فوت ہو جاتا
اس کی جو بیوہ ہوتی اس کو کچھ کرنے کا اختیار نہ ہوتا، وہ بالکل ایک لونڈی کی شکل اختیار کر لیتی اس میت کے، اس مرنے والے کے وارثوں کے۔ وارث جس طرح وراثت ان میں تقسیم ہوتی، اس طرح اس کی بیوی کے حقوق کے بھی مالک بن جاتے، یعنی اس طرح اس بیچاری کی حالت ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کر سکتی، ان کے حکموں کی پابند ہو جاتی، اور اپنی کہیں شادی کرنا تو دور کی بات، تمام معاملات میں ان کے حکم کی محتاج ہوتی۔ تو لہٰذا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو وراثت میں لے لو، جس طرح مال وراثت میں لیتے ہو، عورتوں کو بھی وراثت میں لے لو، کرہن جبری طور پر۔ تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم اسے کسی چیز پر مجبور کرو، زبردستی ان عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور ان کو قید نہ رکھو، ان کو پابند نہ کرو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس انداز میں ان کو قید نہ کرو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے جاؤ، بِبَعْضِ، وہ کچھ، ما جو، آتَيْتُمُوهُنَّ، تم نے ان کو دیا، یعنی تم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ واپس لینے کے لیے مراد ہے حق مار، وہ واپس لینے کے لیے اب ان کو قید مت کرو کہ اس طرح مجبور ہو کہ خود ہی حق مار چھوڑ دیں گی۔ فرمایا اس طرح نہ کرو، یہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ اگر طلاق کا معاملہ ہونا بھی ہے تو پھر یہ ہے کہ حق مہر واپسی کا تمہارا حق نہیں ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ایک صورت ہے جس میں حق مہر بھی تم واپس لے سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ ان یاتینا، کہ وہ کردار یوں پیش کریں، بفاحشۃ، کسی بے حیائی کو، مبینہ، واضح طور پر، الزام کے طور پر نہیں، تہمت کے طور پر نہیں، شک کی وجہ سے نہیں، واضح طور پر اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے، باقاعدہ پتہ چلے اور یقینی حوالے سے معلوم ہو اور یہ بات کھل جائے کہ اس نے کہیں اور بے حیائی کی ہے، تو پھر حق ہے، پھر ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ فرمایا وعاشروہن، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، شریفانہ جو اصول ہوتے ہیں معاشرے کے، اس کے مطابق اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کبھی ہوتا ہے کہ مرد عورت کی نہیں بن سکی، ایک دوسرے سے کچھ نفرت کا معاملہ ہو گیا، اس کے بارے میں فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اگر تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ، تو قریب ہے، ایسا ممکن ہے، ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا ہو اس میں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اللہ نے اس میں رکھا ہو، خیرًا، بہتری، بھلائی، کثیرًا، بہت زیادہ، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، اگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بڑا بھلا رکھا ہو، اس بات کو ذہن میں رکھو، اگر کبھی بیوی ناپسند بھی ہو تو تب بھی اچھا گزارا کرو، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ تمہاری ناپسند ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت بھی شر ہے، بری ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اس میں حقیقتاً اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو لہٰذا فرمایا فوراً ناپسند ہونے کی وجہ سے طلاق پہ نہ آ جایا کرو، چھوڑنے پہ نہ آ جایا کرو، بلکہ اچھے طریقے سے، شریفانہ طریقے سے گزارا کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، استبدالا، بدلنا، زوجن، بیوی، مکان زوجن، بیوی کی جگہ پہ، یعنی اب اس عورت سے میرا نبھا نہیں ہے، میں کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر اس طرح کا ارادہ ہو، وَآتَيْتُمْ، جبکہ تم نے دے رکھا ہو، احداہن، ان میں سے کسی بیوی کو، قنطاراً، خزانہ، ڈھیر سارا مہر، پہلے جناب بڑا حق مہر دے دیا، بڑا اعلان کر دیا، اتنے میں تمہیں حق مہر دوں گا،
لیکن حق مار دینے کے بعد اس بیوی سے نہیں بنی، اب اسے ختم کرنا چاہتے ہو، اپنی بیوی نہیں رکھنا چاہتے، فلا تأخذوا منه شیئا، اس حق مار بشک بڑا ڈھیر مال ہی کیوں نہ دیا ہو، بڑی جاگیر ہی اس کے نام کیوں نہ کر دی ہو، جب اسے حق مار میں دے چکے، فلا تأخذوا تو نہ لو، منہ اس حق مار میں سے، اس پورے ڈھیر میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے حق مار کے طور پہ، شیئا کچھ بھی تمہیں لینے کا حق حاصل نہیں ہے، اب یہ ان کا مال ہے۔ آگے فرمایا کیا تأخذونہ، کیا تم اس کو لوگے، یعنی حق مار میں سے کچھ لوگے، بہتان لگا کر، عورت پر تہمت لگا کر، وہ اثما مبینہ، اور کھلا گناہ کر کے لوگے۔ مطلب یہ ہے عورت سے حق مال لینے کے واپس لینے کی اجازت اسے اس صورت میں ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کرے، کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو۔ اگر تم اس سے مال واپس لے رہے ہو، اس کا مطلب تو یہ بنا کہ تم نے اس پر تہمت لگا دی کہ وہ اس نے بے حیائی کیا ہے، کسی اور کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ فرمایا اور یہ بہت بڑا بہتان ہے کسی پر اس طرح کا الزام لگانا۔ اللہ فرماتے ہیں اتأخذونہ بہتانا، تو اس طرح کی بہتان کی صورتحال پیدا کر کے تم اس سے مال واپس لوگے، اثما مبینہ، اور اگر تم نے اس طرح بہتان لگایا تو یہ تو بہت کھلا واضح گناہ ہے، بہت برا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو، لہٰذا ایسی صورت پیدا نہ کرو، خام کا حق مال لینے کے لیے اس پر الزام لگا دو۔ آگے اللہ تعالیٰ حیا دلا رہا ہے انسان کو، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم اس کو لوگے، تأخذون تم لوگے ہو اس مال کو، حق مار کو، کیسے تم تہمت لگاؤ گے اس عورت پر، کیسے تم برا کہو گے اس عورت کو۔ ٹھیک ہے نہیں بنی تو ٹھیک ہے طلاق ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس پر تہمتیں اور الزامات لگاؤ، اور کیسے تم لگاؤ گے، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ افضا کھل کھلا کر ایک دوسرے کے سے ملے ہو، بعضکم تم میں سے ایک، الی بعض دوسرے کو، ارے ایک دوسرے کے ساتھ تم تو بے پردہ ہوئے ہو، قریب ترین تمہارا تعلق رہ چکا ہے، اتنا تعلق کسی سے نہیں ہوتا، اتنا تعلق رہ چکا، ٹھیک ہے اب نہیں بنی تو علیحدگی کر لو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار کر دو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور ان عورتوں نے لیا ہے، اخذنا انہوں نے لیا ہے، منکم تم مردوں سے، میثاقاً وعدہ، غلیظاً بڑا پکا بھاری، غلیظاً بھاری وعدہ لیا ہے تم سے، بڑا پکا وعدہ لیا ہے، یعنی یہ جو نکاح کا معاملہ ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہوتا ہے مرد کی طرف سے کہ میں تمہاری عصمت کی حفاظت کروں گا، میں تمہارے حقوق کی حفاظت کروں گا، اور اگر اس وعدے کے بعد تمہاری شادی ہوئی اور اس بیچاری نے کچھ ایسا برا واضح طور پر نہیں کیا اور تم نے اس سے طلاق لینے کے لیے، طلاق دینے کے لیے اور حق مار واپس لینے کے لیے اس پر الزامات کی بوچھاڑ کی، مرد عورت کی جو تنہائی کے معاملات ہیں ان بارے میں تم نے لوگوں سے باتیں کی اور اس کی کوئی خرابیاں بیان کرنا شروع کر دیں، فرمایا تم کس طرح ایسے کر سکتے ہو، ذرا بھر بھی انسان میں مروت ہو، انسانیت ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ تم نے ان سے بڑے پکے اور عصمت اور راز و نیاز کے وعدوں کے ساتھ تم کسی کو بیوی بناتے ہو، اسی طرح بیوی کسی کو مرد بناتی ہے تو راز و نیاز کے حوالے سے یہ ایک دوسرے سے انڈرسٹوڈ معاہدہ ہوتا ہے، آٹومیٹک یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے کی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں گے اور ایک دوسرے کے ایسے رازوں کو باہر بیان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حوالے سے شرم دلائی ہے۔ اب آخری آیات شروع ہو رہی ہیں، ان آیات میں بتایا جائے گا کہ کن رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے
اور کن رشتوں کے ساتھ اور کہاں نکاح ناجائز ہے۔ ان آیات میں بتایا جائے گا کہ کہاں کہاں کن کن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ وہی ہیں جنہیں اسلامی شریعت میں ہم محرم کہتے ہیں۔ محرم، محرم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں، وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور نکاح مت کرو، وَلَا تَنْكِحُوا، اور نکاح مت کرو، ما ناکحا، جن سے جو یا جن سے ناکحا نکاح کیا، آباؤکم، آباؤکم تمہارے باپ دادوں نے، من النساء عورتوں میں سے، یعنی جن عورتوں سے تمہارے باپ دادوں کا نکاح ہو چکا ہے، تمہارے بڑوں، تمہارے باپ کا، تمہارے دادے کا، یا اسی ساتھ تمہارے اوپر کے رشتوں کا اگر نکاح ہو گیا ہے کسی عورت سے، من النساء عورتوں میں سے، اس سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ مطلب سوتیلی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا جو باپ کے، جس کا باپ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو، الا مگر ماں جو قد سالفا گزر چکا، یعنی یہ غلطی جو ہو چکی پہلے تھا کہ باپ کی بیوی سے کسی نے نکاح کر لی سوتیلی ماں سے، تو اس میں فرمایا کہ جو ہو چکا، جن کی اس طرح کے نکاح پہلے ہو گئے وہ تو ہو گئے، پرانے گناہ، پرانا معاملہ جو ہے اس کا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو، اب اس سے تعلق ختم کر لو۔ اب جو کچھ ہو چکا، لیکن اب آئندہ اس طرح کا نہ تو نکاح کرنا ہے اور نہ ہی ایسی سے اگر نکاح ہو چکا ہے تو اسے اب باقی رکھنا ہے، اس کو اب چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ فرمایا انہو کان فاحشہ، کیونکہ اس طرح کرنا، باپ کی بیوی سے نکاح کرنا، دادے کی بیوی سے نکاح کرنا، اس طرح اپنے بڑے، تو انہو کان فاحشہ، یہ تو بہت بے حیائی ہے، ومقتن، اور قابل سزا عمل ہے، قابل نفرت عمل ہے۔ مقتن کے مقت کہتے ہیں ایسی نفرت جو کسی کے برائی کی وجہ سے کسی سے نفرت کی جائے، اسے مقت کہتے ہیں، یعنی یہ تمہارا عمل ایسا برا ہے اس کی وجہ سے اللہ کی تمہیں نفرت ملے گی، اللہ تم سے نفرت کرے گا۔ فرمایا انہو کان فاحشۃ ومقتا، یقیناً یہ معاملہ بے حیائی ہے اور قابل نفرت عمل ہے، وساء، اور برا ہے، سبیلا، رستہ، بے راہ روی کی بات ہے، بے راہ روی کی بات ہے، ساء سبیلا، بہت برا معاملہ، رستہ ہے، یہ بہت بری سبیل ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں بے راہ روی ہے، یعنی غلط راہ پہ چلنا۔ اس کے بعد اب آگے وضاحت آ رہی ہے ان رشتوں کی جو محرم ہیں، تو مردوں کو بتایا جا رہا ہے حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر، یعنی تمہاری محرم ہیں، کون؟ امہاتکم، یہ محرمات یعنی محرم عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، سب سے پہلے فرمایا امہات، مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں، ماں، دادی، نانی، اسی طرح اوپر جتنے چلتے جائیں یہ سارے امہات ہیں، یہ سب مائیں ہیں، تو یہ مائیں تم پر حرام ہیں، یعنی تمہاری محرم ہیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اخت کی جمع، اخت کہتے ہیں بہن کو، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، عمہ کی جمع ہے عمات، عمہ کے معنی پھوپھی، یہ دیکھیے عمہ کے معنی پھوپھی، ہم کہتے ہیں چاچا کو، عمہ کہتے ہیں پھوپھی کو، تو یہ تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں
اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ، اخ کہتے ہیں بھائی کو، بنات بنت کی جمع، بنت کے معنی بیٹی، بنات الاخ بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ یہ ہے 7 نسبی رشتے جو اللہ نے بیان کیے کہ تمہارے محرم ہیں۔ بس نسبی رشتے یہی 7 محرم ہیں۔ کون کون؟ تمہاری مائیں، اوپر چلتے جائیں، دادی نانی اور اوپر، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، تو نیچے چلتے جائیں، پوتیاں وغیرہ، پوتیاں نواسیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں یعنی باپ کی بہنیں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، و بنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت اور بھانجیاں یعنی بہن کی بیٹیاں بھانجیاں۔ یہ 7 تمہارے محرم رشتے ہیں نسبی۔ اس کے بعد کچھ اور رشتے بھی ہیں جو محرم ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ امہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی جنہوں نے ارضعن دودھ پلایا، کم تمہیں، جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تمہاری رضائی ماں ہو گئی، اور وہ مائیں بھی تمہارے محرم ہیں۔ اور صرف وہ ہی نہیں، رضاعت کے حوالے سے صرف ماں، رضائی ماں ہی محرم نہیں ہے، بلکہ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، من الرضاعتی جو رضاعت کی وجہ سے تمہاری بہنیں بنی، وہ بھی تمہاری محرم ہیں۔ جس عورت کا دودھ پیا اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہاری رضائی بہنیں ہیں اور محرم ہیں۔ آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی، نساء عورتیں، تمہاری عورتوں یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، تمہاری بیوی کی جو ماں ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہاری محرم ہیں۔ آگے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ۔ یہ ایک اور رشتہ ہے، اس رشتے کو بھی سمجھیے گا۔ وَرَبَائِبُكُمْ، ربائب جمع ہے ربیبہ کی، ربیبہ ہے وہ جس کی پرورش کی جائے، وہ لڑکی جس کی پرورش کی جائے۔ فرمایا وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری پرورش میں رہنے والیاں، اللاتی وہ والی جو، فی حجورکم تمہاری پرورش میں ہیں، ہجر کی جمع حجور، یعنی تمہاری زیر پرورش جو بچیاں ہیں، من نسائکم ایسی زیر پرورش بچیاں جو تمہاری بیویوں سے ہیں، یعنی بیوی کی پہلے کہیں اور شادی تھی، وہاں سے بیٹی تھی، اس کے بعد وہاں سے یا طلاق ہو گئی یا اس کا باپ یا اس کا خامد پہلے والا مر گیا اور پھر تمہارے ساتھ شادی کی۔ اب جو تمہارے پاس اس عورت کی جو بچی ہے، تمہاری سوتیلی بچی، وہ تمہاری پرورش میں ہے، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، لیکن شرط یہ ہے من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، وہ والی عورت، یہ تمہاری اس بیوی سے اولاد ہو جس بیوی کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، یعنی باقاعدہ میاں بیوی والا تعلق قائم کیا ہو۔ اگر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی آپ نے اس عورت کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئیں تو پھر تو اس کی بچی سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ خلوت ہو گئی تو اب اس کی بچی تمہارے لیے حرام ہو گئی، یعنی تمہاری محرم بن گئی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، وہی بات، فَإِن لَمْ تَكُونُوا تو اگر نہ ہوا ہو، دخلتم بہن تم نے ان پر داخل ہوئے ہو، یعنی تمہاری ان کے ساتھ ایک پوری میاں بیوی والا تعلق قائم اگر نہ ہوا ہو، خلوت نہ ہوئی ہو، خلوت صحیحہ، فلا جناح علیکم پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، پھر ان کے ساتھ رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ محرم رشتے چل رہے ہیں۔ پھر فرمایا
وحلائل ابنائکم، ہاں اب بہویں بھی آ گئیں محرم میں، وحلائل، اور وہ جو حلال ہوئی ابنائکم تمہارے بیٹوں کے نسبت سے، یعنی تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، الذین من اصلابکم، بیٹے بھی وہ جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی سگے بیٹے، جو سگے بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہاری محرم ہیں، یہ ہیں تمہارے محرم رشتے، یہ مکمل ہو گئے۔ یہ تمام محرم رشتے ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی کسی مرد کی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے رشتے بھی ہیں جو محرم تو نہیں ہیں لیکن ان سے وقتی طور پر شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا وَأَن، اور یہ کہ تجمعو، تم جمع کرو بین الاختین، دو بہنوں کو، یعنی ایک وقت میں اپنے نکاح میں دو بہنیں رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بہن آپ کے نکاح میں ہے، اب آپ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری اس کی بہن سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ محرم نہیں آپ کی، لیکن دو بہنوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک عورت جو آپ کی بیوی ہے، اس کی کسی ایسی رشتہ دار سے شادی نہیں ہو سکتی جس میں ان کے اگر اس کو مرد تصور کیا جائے تو وہ عورت اس کی محرم بنتی ہو، یعنی اس کی پھوپھی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، اس کی خالہ سے بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے محرم رشتوں کا ذکر آیا ہے وہ رشتے جو آپ کی بیوی کے ہیں ان سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا فرمایا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، جیسے پہلے بھی آیا تھا نا پچھلی آیت میں، الا ما قد سلف، یعنی اس طرح کی اگر کوئی بے حرمتی یا خلاف قاعدہ کام تم سے اسلام کے حکم آنے سے پہلے ہو چکا ہے تو وہ معاف ہے، لیکن شرط وہی ہے اب اسے چھوڑنا پڑے گا۔ ان اللہ کان غفوراً، بے شک اللہ تعالی غفور، بہت بخشنے والا، رحیماً، انتہا کا رحم فرمانے والا ہے، یعنی گزشتہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا کیونکہ اس وقت تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب بتا دیا گیا ہے، اب یہ غلطی نہیں ہوگی، اور اگر ہو چکی ہے اور ان میں سے کوئی زندہ ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب وہ ان کا ذکر آ رہا ہے جن سے نکاح کرنا، اگرچہ وہ محرم تو نہیں ہیں مگر ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی کے حوالے سے ایک اور موقع بتایا جا رہا ہے، فرمایا والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے جو کسی اور کی بیویاں ہیں ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ محرم نہیں ہوتی لیکن کسی اور کی بیوی ہے اس لیے تمہارا نکاح ان سے جائز نہیں ہے، الا، مگر ما مالکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہو، یہ محاورہ ہے، ما مالکت ایمانکم، اس سے مراد ہوتا ہے غلام اور لونڈیاں، یعنی غیر آزاد۔ تو فرمایا ہاں، صرف اگر وہ تمہارے سوائے اس کے کہ وہ تمہاری لونڈیاں ہوں، کیونکہ جو پرانے زمانے میں جب باقاعدہ جنگ ہوتی تھی، بہت ایک آپ دارالاسلام کے ہیں، وہ دارالحرب کے ہیں، اور جنگ ہوئی تو عورتیں آپ کے قبضے میں آئیں، اگر وہ پہلے سے نکاح میں بھی تھی کسی کے تو 1 مہینہ انتظار کیا جائے گا تاکہ اس کا ایک پیریڈ اس کا پورا ہو جائے، جسے مینسز کا پیریڈ کہتے ہیں، ایک پیریڈ مکمل ہو جائے، تو اگر ایک پیریڈ اس کا مکمل ہو جائے اور اس کے بعد اور اس کا کوئی بچہ وغیرہ بھی پیٹ میں نہ ہو تو پھر نکاح کی ان سے اجازت ہوتی تھی۔ تو فرمایا شادی شدہ عورتوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، الا یہ کہ، مگر یہ کہ وہ تمہاری لونڈیاں ہوں، کیونکہ اب انہوں نے واپس تو جا نہیں سکتی تھی کسی صورت، اس زمانے کی پابندیوں کی وجہ سے، اب وہ تمہاری لونڈیاں بن چکی ہیں،
اب ان کو بھی آخر عزت کی زندگی چاہیے، اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کی یہ صورت ہے۔ فرمایا کتاب اللہ علیکم، یعنی اب جو کچھ احکام تمہیں سنائے گئے ہیں، کتاب اللہ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، علیکم تم پر، یہ اللہ کے تم پر مقرر کیے گئے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، ابھی تک وہ بتائے گئے تمہیں جو تمہارے لیے حرام تھے۔ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال ہیں، ما وراء ذالکم، ان عورتوں کو چھوڑ کر، ان کے علاوہ، ان عورتوں کے علاوہ جتنی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، تم پسند کرو، باموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی حق مہر دے کر، محسنین، عفت کا تعلق قائم رکھنے والے بنو، غیر مصافحین، بے حیائی کا تعلق قائم کرنے والے نہ بنو۔ ہاں تمہیں اجازت ہے ان کے علاوہ جن سے شادی کرو ان کو ان کا حق مہر دو، اور عزت کے ساتھ انہیں لے آؤ، اور عفت کے ساتھ خود بھی رہو، اور انہیں بھی پاک دامنی کے ساتھ رکھو۔ بے حیائی کا تعلق قائم کرنے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مصافحین، شہوت نکالنا مقصود نہ ہو، باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کرنے سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں کو کے ساتھ لینا، کہ ایک دوسرے کے حقوق کو فرائض ادا کریں، یہ ہے نکاح کا صحیح فلسفہ۔ تو فرمایا فما، تو جو استمتعتم بھی، تم نے لطف اٹھایا ہو، تم نے فائدہ اٹھایا ہو، منہن، ان عورتوں سے، یعنی تمہاری بیویاں جن سے نکاح تم نے کیا، تو نکاح کر کے تم نے ایک اچھی زندگی اور پرسکون زندگی کا فائدہ اٹھایا، ایک اچھے تعلق کا فائدہ اٹھایا۔ فاتوہن، تو ان کو دو، ان کو دیا کرو، اجورہن، ان کا جو اجر ہے، یعنی ان کا جو مہر ہے، مقررہ مہر ہے، وہ ان کو دو، فریضہ، جو کہ مقرر ہے، یعنی ان کا مقررہ مہر ان کو ادا کرو۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما، اس بارے میں، جو تراضیتم بھی، جس معاملے میں تم آپس میں راضی ہو جاؤ۔ ہاں میاں بیوی اگر خود باقاعدہ راضی ہو جائیں کچھ چھوڑنے یا زیادہ دینے پر ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر حق مہر میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم بھی، اس معاملے میں جو تم ایک دوسرے سے کے ساتھ راضی ہو جاؤ، من بعد الفریدہ، مقرر کرنے کے بعد، یعنی حق مہر مقرر ہونے کے بعد اگر پھر کوئی کمی بیشی کے آپس میں رضامندی کے ساتھ کمی بیشی کرو تو اس کی اجازت ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی علم والا ہے، حکمت، کمال علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی علم و حکمت کا مالک اللہ ہے، جو اللہ تمہیں فیصلے سنا رہا ہے ان کو ویسے ہی پورا کرو۔ تم بڑے اپنی طرف سے دانا بننے کی کوشش کرو، بڑے جاننے والے، علم رکھنے والے بننے کی کوشش کرو، تمہارا علم خود اللہ کی عطا ہے، لہذا اللہ کے علم پر پورا اعتماد رکھتے ہوئے، اللہ کی حکمت پر اعتماد رکھتے ہوئے جو اللہ کے فیصلے ہیں ان پر عمل کرو۔ آج کی آخری آیت ہے، یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص یہ استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ حق مہر دے سکے، کسی عزت دار عورت کا، آزاد عورت کا خرچہ اٹھا سکے، حق مہر دے سکے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اجازت دی ہے کہ وہ ان لونڈیوں سے بھی شادی کر سکتا ہے جو مسلمان ہیں، مسلمان لونڈیوں سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ لونڈی اور غلام عورت کا جو تصور ہے یہ پرانا ہے، اب تو یہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے حوالے سے یہ اجازت سامنے آ رہی ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، طول کے معنی طاقت رکھنا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے یہ طاقت نہ رکھتا ہو، یہ قوت نہ رکھتا ہو، یہ حیثیت نہ رکھتا ہو، ان ینکحا، کہ وہ نکاح کر پائے، المحصنات، آزاد، المؤمنات، مومن عورتوں سے، آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اس کی اسے طاقت نہ ہو، تو
من سے ما جو مالکت ایمانکم جو تمہاری ملکیت میں ہو، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہوں، من فتیاتکم تمہاری لڑکیوں یا نوجوان عورتوں میں سے، المومنات مومن، تو جو نوجوان مومن لونڈیاں ہوں تو پھر ان سے شادی کر سکتے ہو. تم مسلمان کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہو جو تمہاری ملکیت میں ہو، یعنی دوسرے مسلمانوں کی ملکیت میں ہو، ان کے مالک کی اجازت سے شادی کر سکتے ہو. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے بایمانکم تمہارے ایمان کو. بعدکم من بعد، تم میں سے ایک دوسرے سے ہے، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی کوئی بات نہیں، وہ بھی بہرحال مومن تو ہے نا، وہ مومن عورت ہے، بے شک لونڈی ہے، لیکن بہرحال ایمان کے حوالے سے تو برابر ہے نا تمہاری، کیونکہ اللہ کے ہاں تو مقام تقوی کا ہے. فانکحوہن، تو ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی ان کنیزوں سے، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتوہن، اچھا یہ کیا ہے، اگر اس لونڈی سے نکاح ہو جائے تو پھر حق مار نہیں ہوگا؟ نہیں، حق مار تو تب بھی ہوگا، لیکن یقینی بات ہے کہ وہاں کا حق مار بہت کم ہونا ہے اس کے مقابلے پر جو دوسری عزت دار اور آزاد عورت کا ہے. فرمایا وآتوہن اجورہن، اور ان عورتوں کو بھی، یعنی کنیزوں کے ساتھ بھی اگر نکاح کرو تو ان کو بھی ان کا معاوضہ دو، بالمعروف، دستور سے، اچھے طریقے سے، شریفانہ طریقے سے، قاعدے کے مطابق. محسنات، ہاں تو حق مار دے کر ان کو اپنی بیوی بنا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو محسنات، ان کو پاک دامن رکھنا ہے، انہیں عفت معاب رکھنا ہے، انہیں اپنی صحیح معنی میں بیوی اپنا حصہ بنا کے رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ان سے غلط کام کرواؤ. محسنات، ان کو بھی پاک دامن بنا کے رکھنا ہے، غیر مصافحات، بے حیائی کرنے والا نہیں، ان سے کوئی اور غلط کام کرواؤ، یہ اس کے لیے نہیں ہے. ولا متخذات، اور نہ ہی بنانے والیاں اخدان، اخدان خدم کی جمع ہے. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کرو، نکاح کرو، خفیہ تعلقات غلط قائم نہ کرو، نہ آزاد عورتوں سے، نہ ہی کنیزوں اور لونڈیوں سے. اس کے بعد فرمایا ان لونڈیوں کے بارے میں کچھ احکام آ رہے ہیں، وہ بھی سن لیجئے. فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ، کہ جب وہ نکاح کے قلعے میں آ جائیں، نکاح کے بندھن میں آ جائیں، نکاح کی حفاظت میں آ جائیں وہ عورتیں، یعنی وہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں تمہارے. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، اتینا آئیں بے فاحشۃ، بے حیائی کے ساتھ، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، فعلیہن، تو ان کے اوپر ہے، یعنی ان کے لیے سزا ہے، نصف آدھی، ما علی المحصنات من العذاب، اس سزا کی آدھی سزا جو ایک آزاد عورت کی ہے. آپ نے سنا ہوا ہے کہ آزاد عورت، تو گزشتہ سبق میں بتایا تھا، سورۃ النور میں آیا ہے کہ آزاد مرد یا آزاد عورت اگر بے حیائی یعنی غلط کام، زنا کرتے ہیں، کسی جگہ منہ کالا کرتے ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہیں، یعنی غیر شادی شدہ آزاد مرد اور غیر شادی شدہ آزاد عورت اگر کہیں منہ کالا کرتے ہیں تو ان کی سزا شریعت میں 100 کوڑے ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ اگر کوئی لونڈی ایسا کرتی ہے تو اس کی سزا آدھی ہے، نصف، اس کی سزا آدھی ہے، ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں کی ہے، من العذاب، سزا، جو سزا آزاد عورت کی ہے، لونڈی کی سزا اتنی نہیں ہے بلکہ اس سے آدھی ہوگی. آخر میں فرمایا ذالک، یہ سب کچھ، یعنی یہ تمہارا آزاد عورت کی بجائے لونڈی سے نکاح کرنا، یہ ہے لمن خشی العنت، ایسے بندے کے لیے، ایسے آدمی کے لیے جس کو لمن خشیہ، جسے ڈر ہو، العنت، گناہ میں مبتلا ہونے کا، جسے خطرہ ہو
کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو میں کوئی گناہ کر بیٹھوں گا۔ العنت، اگر اسے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اس کو ہے منکم، تم میں سے، یعنی تم لوگوں میں سے جسے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اسی کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آزاد عورت میسر نہیں ہے تو کسی لونڈی سے نکاح کر کے باقاعدہ شادی کر دو۔ آگے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہو، برداشت کرو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ ہے آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پاک دامن رکھے، حیا والا رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، حرام کاموں سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔